بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقیم شہر کے بازار سے گزرتے ہوئے اچانک ایک جگہ حبیب بن عثمان ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک ایسے شخص کی طرف دیکھنے لگا جو ایک دکان سے سودا سلف خریدنے میں مصروف تھا۔ اس کا سیاہ رنگ کا گھوڑا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس شخص کی پیشانی پر اوتار نما زخم کا داغ تھا، کندھے پر انگوچھا رکھا ہوا تھا، بار بار انگوچھے والے کندھے کو ہلاتے ہوئے کھانستا بھی تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان کی سلگتی آنکھیں بیابانوں کے ویشیوں جیسی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو سعید نے بھی بھانپ لیا تھا۔ وہ بھی اپنے گھوڑے کو روک چکا تھا۔ ابھی تک مالک، اوزال، حویلہ، تیمان اور یونق میں سے کسی نے بھی ان کی طرف نہ دیکھا تھا۔ سعید جب قریب آیا تو حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، سعید میرے بھائی، اس سامنے والے شخص کی طرف غور سے دیکھو۔ اس کی پیشانی پر اوتار نما زخم کا داغ ہے، کندھے پر اس نے انگوچھا رکھا ہے جسے کندھا اچکا کر بار بار ہلاتا ہے اور ساتھ ہی کھانستا بھی ہے۔ یہی وہ نشانیاں تھیں جو میری بہن عبیرہ نے میرے باپ کے قاتل کی بتائی تھی۔ سعید میرے بھائی، تو آگے جا، مالک کا ساتھ دے، میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک وہ شخص سودا سلب خریدنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مالک نے بھی اپنے پیچھے حبیب بن عثمان اور سعید کو رکے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا۔ وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے چل دیا تھا۔ حبیب بن عثمان نے سعید کو مخاطب کیا، سعید میرے بھائی، تم سارے حالات بڑی رازداری کے ساتھ مالک سے کہو۔ اوزال، حویلہ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس پر وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ معبد کی طرف جاؤ، میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، اگر آج یہ شخص ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو پھر میرے باپ کے قاتلوں کا پتہ چلنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کہاں جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ میں اس کے دوسرے ساتھی بھی ہوں، اس طرح ہم سب سے نمٹ لیں گے۔ اس شخص نے ابھی تک اپنے گھوڑے کو پھانکا نہیں تھا۔ سعید فوراً حبیب کے کہنے پر آگے بڑھ گیا اور بڑی رازداری کے ساتھ سارے حالات جا کر مالک سے کہہ دیے تھے۔ مالک پریشان ہو گیا تھا، تاہم سعید کے کہنے پر وہ آگے بڑھنے لگا۔ آگے بڑھنے کی اس کی رفتار بڑی سست تھی۔ دراصل مالک چاہتا تھا کہ جس شخص کا تعاقب حبیب بن عثمان کرنا چاہتا ہے وہ ان سے آگے آئے تاکہ وہ بھی حبیب بن عثمان کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگ جائے۔ وہ شخص اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور اسی سمت دوڑا دیا تھا جس سمت مالک جا رہا تھا۔ حبیب بن عثمان بھی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ جب وہ شخص مالک، اوزال، حویلہ اور سعید سے آگے نکل گیا، حبیب بن عثمان اس کے پیچھے تھا، تب مالک نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ سعید، اوزال اور حویلہ بھی ایسا کر چکے تھے۔ جب سیاہ گھوڑے والا وہ شخص بازار میں آگے جا کر دائیں جانب مڑ گیا تب مالک نے سعید کو مخاطب کیا، خیرت کی بات ہے، جس شخص کا تعاقب حبیب بن عثمان کر رہا ہے وہ اسی سمت لیا ہے جس طرف ہمیں جانا ہے، ادھر ہی بڑا معبد ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ تھوڑا اور آگے جا کر مالک دنگ رہ گیا، اس لیے کہ جس شخص کا حبیب بن عثمان نے تعاقب کیا تھا وہ معبد کے اندر ہی داخل ہوا تھا۔ حبیب بن عثمان ذرا رک گیا۔ جب مالک اور سعید اس کے قریب گئے تو حبیب بن عثمان نے مالک سے سرگوشی کی، مالک میرے بھائی، جس شخص کا میں تعاقب کرتا آیا ہوں وہ معبد ہی میں آ گیا ہے، شاید یہ بڑے پجاری یا اس کے اہل خانہ کا جاننے والا ہو۔ تم اوزال، حویلہ اور سب کو لے کر معبد کے اندرونی حصے کی طرف چلے جاؤ، میں اکیلے اس سے بات کرتا ہوں، تم میری طرف نہ آنا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کرنا تو معبد کے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان آگے بڑھ گیا۔ اس کا کتا اس کے پیچھے تھا۔ جس شخص کا وہ تعاقب کرتے ہوئے آیا تھا وہ معبد کے سامنے جو بڑی پجاری کی رہائش گاہ تھی وہاں اس نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ حبیب بن عثمان نے بھی اس کے پاس اپنے گھوڑے کو روکا۔ کتے کو اس نے مخصوص اشارہ کیا، کتا گھوڑے کے پاس رک گیا تھا۔ مالک سب کو لے کر معبد کی طرف گیا اور وہ سب ایک ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ حبیب بن عثمان کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔
उस शख्स ने अपने घोड़े को ऐन उस इहाते में रोका जिसके सामने माबद के बड़े पुजारी एरख की रिहाइश गाह थी। जिस वक्त वो अपने घोड़े से उतरा तो अचानक अलसार और उसकी छोटी बहन रामा एकदम नेकी और उस शख्स के पास आन खड़ी हुई। वहाँ अलसार ने जब हबीबी उस्मान को खड़े देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर हबीबिन उस्मान को उसने मुखातब किया, इब्ने उस्मान, आज तुम बड़े वक्त पर आए हो। मैंने कभी तुमसे कहा था कि मैं इस माबद में तुम्हारा उस शख्स से तारुफ कराऊंगी जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर अलसार ने उस शख्स की तरफ इशारा किया जिसके ताक़ुब में हबीब बिन उस्मान आया था और हबीब को मुखातब करते कहने लगी, इससे मिलो, इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ, इसका नाम यारम है। हबीब बिन उस्मान ने अलसार की इन सारी बातों का कोई जवाब न दिया। इस दौरान उसकी छोटी बहन उसके करीब आई और बड़ी अपनायत में उसे मुखातब करके कहने लगी, हबीब मेरे भाई, इस बार क्या अकेले आए हैं? सईद आपके साथ नहीं है? हबीब बिन उस्मान ने रामा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगा, रामा मेरी बहन, तू फिक्रमंद न हो, सईद बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आएगा। फिर हबीब बिन उस्मान चंद कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा जिसका ताक़ुब करते हुए वहां आया था और जिसका नाम अलसार ने यारम बताया था। फिर हबीब बिन उस्मान ने उसे मुखातब किया, क्या रकीम शहर के नवाह में बनु कैदार के एक शख्स उस्मान बिन उबादा को तुमने कत्ल किया था? हबीब बिन उस्मान के इस सवाल पर यारम चौंका था। फिर दूसरी तरफ मुंह करके कहने लगा, तुम कोई मेरे मुख्तसिब नहीं लगे हुए कि मैं तुम्हारे सामने जवाब दिए हूँ। जाओ, जिधर से आए हो चले जाओ, मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू न करना। यारम जब वहां से हटने लगा तो हबीब बिन उस्मान आगे बढ़ा और उसका बाजू अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। यारम गुस्से में आग बगोला हो गया था। अपने दाएं हाथ का जोरदार मुक्का उसने हबीब बिन उस्मान की गर्दन के निचले हिस्से पर मारा कि हबीब बिन उस्मान इंतहाई बेबसी में लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया था। इस मौके पर यारम ने एक मकरू कहकहा लगाया और हबीब बिन उस्मान को मुखातब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में मेरे मुक्के ने तुम्हें बता दिया होगा कि कातिल कौन है। मैंने उस्मान बिन उबादा को कत्ल किया भी है, तो तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? जाओ, मैंने उसे कत्ल किया है और उसकी बीवी की आंखों में सिलाइयां पेर कर अंधा कर दिया है। तुम जो कुछ मेरा बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ दो। हबीब बिन उस्मान जब इंतहाई बेबसी की आलम में जमीन पर गिरा तो कुत्ता बुरी तरह बुर्राते हुए आगे बढ़ा था। वो यारम पर हमला आवर होना चाहता था, मगर हाथ खड़ा करते हुए कुत्ते को हबीब बिन उस्मान ने रोक दिया था। कुत्ता बेचारा दुम हिलाते हुए अजीब कैफियत का इजहार करने लगा था। जरा फासले पर माबद की एक ओट में खड़े मालिक, सईद, अवजाल और हवेला भी परेशान हो गए थे। इस मौके पर मालिक ने सईद को मुखातब किया, इस शख्स ने हबीब बिन उस्मान पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल में हमें आगे बढ़कर इस सिलसिले में हबीब की मदद करनी चाहिए। लेकिन सईद ने मालिक का हाथ पकड़ लिया और वहीं रोकते हुए कहने लगा, अभी तो मामला शुरू हुआ है। अगर हबीब बिन उस्मान उसके सामने बेबस हो जाता तो अपने कुत्ते को न रोकता। तुमने देखा नहीं, जब कुत्ता गजबनाक होकर आगे बढ़ा था तो हाथ के इशारे से उसने कुत्ते को रोक दिया था। अगर वो बेबस होता तो वो कुत्ते को हरगिज न रोकता और अब तक कुत्ता उस शख्स को चीर फाड़ चुका होता। सईद को रुक जाना पड़ा इसलिए कि हबीब अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। यारम अभी तक अपनी जगह पर खड़े तंजिया से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। एक तरफ सहमी फिरनी की तरह अलसार और उसकी छोटी बहन रामा खड़ी थी। ऐन उस मौके पर घर के अंदर से एरख निकला। वो कुछ दखल अंदाजी करना ही चाहता था कि हबीब बिन उस्मान आगे बढ़ा और यारम को मुखातब करके कहने लगा, यारम, मुझे एक मुक्का मारकर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे अपने सामने ज़ेर कर लोगे? शैतान ज़ादे, बनु कैदार के जिस शख्स उस्मान बिन उबादा को तुमने कत्ल किया था वो मेरा बाप था, और जिस औरत की आंखों में तुमने सलाखें फेर कर अंधा किया वो मेरी माँ है जिसका नाम बोयाब है। तुम क्या समझते हो कि मेरे बाप को कत्ल करने और मेरी माँ को बीनाई से महरूम करने के बाद तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? हरगिज नहीं। यारम ने एक हल्का सा कहकहा लगाया और उसके चेहरे पर तंजिया से आसार नमूदार हुए। फिर हबीब बिन उस्मान को मुखातब किया, लगता है मेरे इस मौके ने तेरी कजी दुरुस्त नहीं की। मुझे कोई आम इंसान मत समझना। अभी तो तुम्हें सिर्फ मेरा एक मुक्का ही लगा है और तुम इंतहाई बेबसी के आलम में ज़मीन पर गिर गए हो।
جب میری خون آشام تلوار تیرے سامنے حرکت میں آئے گی تو یاد رکھنا تیرے اونگتے ضمیر کے لیے وہ آخری جھٹکا ثابت ہوگی۔ یارم کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان غضبناک ہو گیا تھا۔ ایک کھا جانے والی نگاہ اس نے یارم پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کیا، انسانیت کا منہ نوچنے والے پاگل کتے، میں تیرے سامنے کوئی بچہ نہیں، آ میرے ساتھ مقابلہ کر، پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ حبیب بن عثمان کی ساری گفتگو بڑی ناگوار اور ناپسندیدہ لگی تھی۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، چاہتا تھا پہلے جیسا ایک اور مکہ حبیب بن عثمان کو مارے، پر حبیب بن عثمان نے اس کا بلند ہاتھ فضا ہی میں پکڑ لیا، پھر لگاتار 2 گھونسے ایسے زوردار یارم کو مارے کہ یارم بھل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ یہاں حبیب بن عثمان نے اسے چھوڑا نہیں، آگے بڑھا، مکوں پاؤں کی ٹوکروں کی اس نے بارش کر دی تھی۔ لگاتار ہتھوڑے کی طرح ضربے لگنے سے یارم بلبلا اٹھا تھا، کبھی زمین پر پلٹیاں کھاتا، کبھی ٹانگیں لہراتا ہوا ادھر ادھر ہوتا، لیکن حبیب بن عثمان اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، لگاتار اس پر ضربیں لگا رہا تھا، مار مار کر اسے ادمویا کر دیا تھا۔ اس کی یہ حالت کرنے کے بعد حبیب بن عثمان جب پیچھے ہٹا تو یارم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس نے اپنی پیٹھی پر بندھی ہوئی ڈھال سنبھال لی، تلوار کو بے نیام کیا اور اسے اپنے سامنے لہراتے ہوئے اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، اب میری طرف بڑھ اور میرا مقابلہ کر۔ پھر وہ بپرتے ہوئے ریس کی طرح منہ سے جھاگ چھوڑتا ہوا آگے بڑھا اور حبیب بن عثمان پر اس نے وار کر دیا تھا۔ حبیب بن عثمان نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر لیا اور جوابی کارروائی کر دی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر خوفناک وار کرتے ہوئے تلواریں برسانے لگے۔ ایک موقع پر اچانک حبیب بن عثمان نے یارم کے وار کو اپنی تلوار پر روک لیا، ساتھ ہی اس نے یارم پر اپنی ڈھال برسانا چاہی، پر یارم بھی بڑا چالاک اور عیار تھا۔ حبیب بن عثمان کی ڈھال کو اس نے فوراً اپنی ڈھال پر لیا۔ ابھی دونوں ڈھالیں ٹکرائی ہی تھی کہ پلک جھپکتے میں حبیب بن عثمان نے اپنی تلوار علیحدہ کی اور تلوار کا دستہ پوری قوت سے یارم کے منہ پر دے مارا تھا۔ یارم کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا اور درد کی شدت سے آہوازاری کرنے لگا تھا، تھوڑا سا وہ جھک بھی گیا تھا۔ حبیب بن عثمان نے اس موقع کو غنیمت جانا، آگے بڑھا، تلوار بلند کی اور تلوار کا دستہ پھر پوری قوت سے ایک بار گردن پر اور ایک بار یارم کی پیٹھ پر برسایا۔ یارم زمین پر گر گیا تھا۔ حبیب بن عثمان پھر آگے بڑھا، اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر اس نے اس کے دائیں ہاتھ پر ماری، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ دوسری ٹھوکر بائیں ہاتھ پر ماری، جس کے باعث یارم کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کئی فٹ دور جا گری تھی۔ پھر حبیب بن عثمان نیچے جھکا، گریبان سے پکڑ کر اس نے یارم کو اٹھایا، اس کے منہ پر لگاتار دائیں بائیں جانب کئی تماچے مارے، پھر اسے مخاطب کیا، پہلے تیرے بولنے کے انداز میں ایک ولولہ انگیزی اور وحشت بڑی شدت تھی، اب تو شام ہجراں خوابوں کی اسیر باسم کی طرح چپ کیوں ہو؟ پھر حبیب بن عثمان نے یارم کو چھوڑ دیا، کچھ دیر تک اسے گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا، اس کے بعد دوبارہ اسے مخاطب کیا، وہ تیری تلوار اور ڈھال پڑی ہی ہے، اٹھا، ایک بار پھر اپنے مقدر کا نگہبان بن کر اپنے غیر خوانی جذبوں کو جمع کر اور میرا مقابلہ کر، تاکہ تیرے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ میں نے کوئی دھوکہ فریب دے کر تجھے تیقنی میں مات کیا ہے۔ یارم جب اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑا رہا، اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ تب حبیب بن عثمان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، یارم زن خوں اور خواجہ سراؤں کی طرح کیوں بے حس و حرکت کھڑے ہو، کیوں ان جیسا بزدلی کا اظہار کرتے ہو، اپنی تلوار سنبھالو اور میرا مقابلہ کرو۔ یارم پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس کے اس انداز سے شاید حبیب بن عثمان مزید برہم ہو گیا تھا۔ اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور ایک ایسی زوردار لات یارم کے پیٹ پر ماری کہ یارم فضا میں لڑکتا ہوا السار اور روما کے قریب جا گرا تھا۔ اس موقع پر حبیب نے اپنے سامنے اداس اور افسردہ کھڑی السار کو مخاطب کیا، اے رخ کی بیٹی، میں جانتا ہوں تو اس شخص سے شادی کرنے والی تھی، میں جو اس سے سلوک کر رہا ہوں یہ یقیناً تیرے لیے ناقابل برداشت ہے، پر اس سے ایسا سلوک کرنا میری مجبوری ہے، برا مت ماننا، تو نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر ایک غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، یہ میرے باپ کا قاتل ہی نہیں، اس نے سلائیاں پھیر کر میری ماں کو بھی اندھا کیا، لہٰذا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔
اس کے بجائے تم اپنی زندگی کے رفیق کے طور پر اس سے کسی بہتر شخص کا انتخاب کر لینا۔ پھر حبیب بن عثمان یارم کے قریب بیٹھ گیا اور اسے سخت لہجے میں مخاطب کرके کہنے لگا، بتا تیرے علاوہ میرے باپ کے قتل میں اور کون شریک تھا؟ یارم خاموش رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ حبیب بن عثمان نے 2 بار پھر اپنا سوال دہرایا تو یارم نے پھر بھی خاموشی اختیار کی رکھی۔ حبیب بن عثمان نے دوبارہ پھر اپنا سوال دہرایا تو یارم نے پھر بھی خاموشی اختیار کی رکھی۔ تب حبیب بن عثمان اٹھ کھڑا ہوا، اپنے لباس سے اس نے بھاری پلکا خنجر نکالا جس کی چمک السار، راما اور ایرخ ہی کو نہیں یارم کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر گئی تھی۔ پھر حبیب بن عثمان نے یارم کو مخاطب کیا، یارم جو گناہ تو نے کیا ہے وہ قابل معافی نہیں، میں ہر صورت میں تم سے اگلوا کر چھوڑوں گا کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ کام کیا، تیرے ساتھ اور کون شریک جرم تھا، تیرے ساتھ اور کون شریک جرم تھا، دیکھ میں صرف چند ساعتیں تمہیں دیتا ہوں، پھر دائیں جانب سے تیری بھانسیں کاٹوں گا تاکہ تجھے بولنے میں آسانی رہے، اگر پھر بھی تو نہ بولا تو یاد رکھنا تیری پیشانی پر اپنی خنجر سے ایسے خط ایسی لکیریں کھینچوں گا کہ تو چیخیں مارے گا اور سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جائے گا۔ قبل اس کی کہ میں اپنے اس گھنونے فعل کی ابتدا کروں، میں آخری بار تم سے پوچھتا ہوں، بتا میرے باپ کو تو نے کس کے کہنے پر قتل کیا اور کس کے کہنے پر میری ماں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے بینائی سے محروم کر دیا؟ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو سے یارم سہم گیا تھا، چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا تھا، آنکھوں میں دور دور تک ڈرا دینے والے سرابوں کے جکڑ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر حبیب بن عثمان کو اس نے مخاطب کیا، میں نہیں جانتا کہ میرے ہاتھوں مرنے والا تیرا باپ تھا اور اندھی ہونے والی تیری ماں، بہرحال میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، یہ کام ہم نے برابا کے 2 ساتھیوں کے کہنے پر کیے تھے، ان دونوں کے نام زابو اور سمولا ہیں۔ حبیب بن عثمان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے یارم کو مخاطب کیا، یہ زابو اور سمولا کہاں رہتے ہیں اور ان کا مشہور ڈاکو برابا سے کیا تعلق ہے؟ یارم نے پھر کہنا شروع کیا، زابو اور سمولا دونوں برابا کے دست راست ہیں، جہاں تک ان کے مسکن کا تعلق ہے تو وہ اپنی انگنت مسلح ساتھیوں کے ساتھ جبل قوران میں رہتے ہیں۔ یارم کی خاموش ہونے پر حبیب عثمان نے پھر اسے مخاطب کیا، ان کے مسکن کی ذرا تفصیل بتاؤ۔ یارم دوبارہ بول پڑا، ان کے مسکن کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جس کوہستانی سلسلے میں یہ رہتے ہیں، یہ کوہستانی سلسلہ آتش فشانی ہے، اس میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور زمین بڑی زرخیز ہے، لاوے کی سطح کا سلسلہ ایک مقام تک چلا گیا ہے جو دمشق کے جنوب میں واقع ہے، وہاں سے لاوے نے کم و بیش 60 میل لمبے اور اتنے ہی چوڑے رقبے کو گھیر رکھا ہے۔ شام میں یہ اس نوعیت کا سب سے بڑا خطہ ہے، اس خطے کے شمال مشرق میں اللجا ہے جسے سیاہ پتھروں کا حصار سمجھنا چاہیے، اس کی حیثیت ایک پناہگاہ جیسی ہے اور یہیں برابا کے دونوں دست دراز زابو اور سمولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان علاقوں میں جہاں بڑی سخت چٹانیں ہیں، انگنت سرکش قبیلے جو جرائم پیشہ ہیں پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے جنوب مغرب میں وہ پہاڑی خطہ ہے جسے جبل قوران کہا جاتا ہے۔ جبل قوران کو جبل دروز بھی کہتے ہیں، یہاں دروزیوں کا قبضہ بہت بعد میں ہوا، یہ 18ویں صدی کی بات ہے جب لبنان میں مختلف فریقوں کے درمیان فسادات ہوئے تھے۔ جبل قوران کی یہ مشرقی فصیل 4000 فٹ ہے، 5000 فٹ تک بلند ہے اور حوران اور وادی شام کے درمیان فائل ہے۔ آتش فشانی خطہ مغربی جانب چلا گیا ہے، یہاں تک کہ جولان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ قوران میں کوئی درخت نہیں، صرف چند چشمے ہیں، تاہم یہاں گیہوں بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور چراگاہیں بھی بہت اچھی ہیں۔ زمین کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لاوے کی جو اجزاء اس میں تحلیل ہوئے ہیں ان میں سرخ رنگ کی مٹی مل گئی ہے، یہ نمی کو دیر تک اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے اور فصلوں کے لیے اس میں بڑی عمدہ غذا ہے۔ اس سے نیچے کی سطح چونے کے پتھر کی ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ میں وولمن بھی ہیں جنہیں ابتدائی دور کے انسانوں کا کام سمجھنا چاہیے۔ علاوہ بری یہاں رومی اور بزنطینی دور کی سڑکوں، آبی گزرگاہوں، تالابوں، عمارتوں اور دیگر استحکامات کی بھی بچے کچے نشان ملتے ہیں۔ ان سے واضح ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں بہت رونق اور چہل پہل تھی اور حوران رومی یا بازنطینی سلطنت کا ایک اناج گھر تھا۔ یہ آج بھی فلسطین اور لبنان کے لیے اسی طرح گیہوں باہم پہنچاتا ہے۔
جس طرح عبرانیوں اور فونیکیوں کے زمانے میں پہنچایا کرتا تھا۔ حوران کے آتش پچانی حصے میں جنوب مشرق کی طرف پھیلتے پھیلتے صحرائے عماد میں سے گزرتے ہوئے حجازی ان پتریلی سرزمینوں تک پہنچ چکے ہیں جو حرات کے نام سے معروف ہیں۔ خاص شرقی اردن میں شرقی سلسلہ کوہ کی کھریا مٹی کی بالائی تہ چلی گئی ہے۔ ان کی بلندی شمال میں اجلون پر 4137 فٹ پر اور اس کی ہمسائے جبل جلسات پر 339 فیٹ پر پہنچ گئی ہے۔ جنوب میں القرہ کے قریب بلندی 3475 فٹ تک ہے۔ پترا کی طرف آئیں تو یہ ریتلے پتھروں اور ٹیلوں کی بلندی 4430 فٹ رہ جاتی ہے۔ یہ تفصیل سن کر حبیب بن عثمان خوش ہو گیا تھا، پھر اسے دوبارہ مخاطب کیا، اب یہ کہو ان سب کا سرکردہ برابا کہاں رہتا ہے؟ یارم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا،